ناظرین آج کچھ نیا کرنے آئے ہیں، انداز بھی نیا ہے لیکن کچھ چپتے ہوئے سوالات ہیں۔ ویسے ایک اندر کی بات پوچھوں آپ سے، کیا واقعی فائنل ڈیسیجن ہے آپ کا اب نہیں آئیں گے سیاست؟ اسکوٹر اور کار اپنے کو چلانا نہیں آتی، میں تو بندے چلانا سیکھ رہا ہوں۔ کوئی بڑی آفر آ جائے تو کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے۔ مختلف جماعتیں تنظیمیں احتجاج کے لیے نکلی، آپ تو اتنا یا رسول اللہ کرتے ہیں کہتے ہیں لیکن آپ تو کہیں نظر نہیں آئے۔ ہمیں خون کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے بچے کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو دعوت اسلامی والے سے رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خون دے نہیں سکتے۔ آپ خون لیتے ہیں، دیتے تو ہے نہیں۔ دیکھو بندہ ایک بار بکتا ہے اور میں بکا ہوا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج کچھ نیا کرنے آئے ہیں، انداز بھی نیا ہے، فارمیٹ بھی نیا ہے اور سوالات بھی نئے ہیں۔ شخصیت وہ ہے کہ جس سے یقیناً ہم سب محبت کرتے ہیں لیکن کچھ چپتے ہوئے سوالات ہیں اور بیسیکلی یہ کچھ غلط فہمیاں ہم تک پہنچی ہیں اور یوں سمجھے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ نمائندگی ہے۔ یہ نہ فیل کیجئے گا کہ میں ایسے سوالات کیوں کر رہا ہوں، میں بڑا ادب کرتا ہوں ان کا کیونکہ وہ ہمارے پیر و مرشد ہے، لیکن آپ کی غلط فہمیاں بھی تو دور کرنی ہے نا۔ تو آج کوشش کریں گے کہ ڈائریکٹلی سوال انہی سے کر لیا جائے اور دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں حضور کو مرحبا کہوں گا اور پہلے سے کہتے ہیں کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی معافی مانگ لوں گا۔ ایک سوال میرے سامنے موجود ہے کہ میں دعوت اسلامی کا حصہ بننا چاہتا تھا لیکن میں نے اپنے ایک پڑوسی کو دیکھا جو پہلے پینٹ شرٹ میں ہوتا تھا، رات کو ہوٹل پر گپ شپ بھی ہوتی تھی، مگر جب سے اس نے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانا شروع کیا اس کی پینٹ بھی گئی، ہوٹل بھی گیا، وہ بالکل چینج ہو گیا۔ اب تو وہ امامہ، اب وہ انہوں نے تو لکھا پگڑی باندھنے لگا، شلوار قمیص پہنتا ہے۔ میں نے دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ دعوت اسلامی میں گئے تو پھر تو یہ سارا لباس وغیرہ سب چینج ہو جائے گا، مجھے بھی پگڑی اور شلوار قمیص باندھنی پڑے گی، زندگی میں تو یہی رہ جائے گا۔ اتنی پابندی نہیں ہوتی ہم سے بھائی، کیوں رکھی ہیں اتنی شرطیں آپ نے؟ اول تو یہ شرطیں رکھی ہیں نہیں رکھی تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے ہمارے یہاں، اور آپ جو حصہ بننا چاہتے تھے تو کوئی دنیاوی مفاد تھا یا آخرت مقصود تھی؟ اگر آخرت کی مقصود تھی بھلائی تو اس میں تو شریعت اور عمل ہے۔ تو اگر کسی نے امامہ شریف باندھا ہے، داڑھی مبارک سجائی ہے، تو آپ ذرا تصور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لائیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کیا نظر آیا آپ کو؟ بالکل ایسا ہی ہے، امامہ شریف آیا نظر، سبحان اللہ، داڑھی مبارک نظر آئی، کیا بات آپ نے زلفوں کا تذکرہ نہیں کیا، مبارک زلفیں بھی، سبحان اللہ۔ ہے نا، الحمدللہ۔ تو اگر کسی عاشق رسول نے جذبہ پیدا ہوا اور یہ حلیہ اپنایا تو اس کو تو ہر کا مطلب مرحبا کہنا چاہیے، نہ کہ اس کی وجہ سے آدمی پیچھے ہٹے، معاذ اللہ۔ بہرحال ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، پینٹ شرٹ والا بھی آ سکتا ہے، شرٹ ان والا بھی آ سکتا ہے، اگر کسی نے ٹائی پہنی ہے تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی لباس کی پابندی نہیں ہے۔ یہ آہستہ آہستہ مطلب ماحول میں آتا ہے تو وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ یعنی یہاں آ کر کوئی سختی تو نہیں کی جاتی؟ کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ پہنو تو اندر داخلہ ملے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو نہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں ایسا کچھ ہے اچھا کہ بھائی اگر برقع پہنو گے اور فلاں طرز کا پہنو گی تو یہ آئیں گے، نہیں، بے پردہ اسلامی بہنوں کو بھی آنے دیا جاتا ہے کہ سب آئیں، مطلب تو آہستہ آہستہ مطلب سب سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ مطلب ڈنڈے کے زور پر تو کسی کو بھی ہم نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے، دل تو تلوار سے نہیں یا گن پوائنٹ پر نہیں، حسن اخلاق سے سبحان اللہ، بدلے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ چلیں جناب، غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا اور امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کی کنفیوژن دور رہی ہوگی کہ دعوت اسلامی میں کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ آئیں، آپ کو ویلکم کیا جائے گا اور آپ پر کوئی سختی بھی نہیں کی جائے گی۔ اب ایک اور بڑا ہی عجیب سوال ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے بانی ہیں، نگران شورا ہیں، ہمارے چینل کے مبلغین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سیاست دانوں سے تو آپ کے افراد ملتے ہیں، اراکین شورا بھی ملتے ہیں، بلکہ سیاست دان بھی فیضان مدینہ آتے ہیں، تو یہ تو کچھ عجیب سا تضاد محسوس ہو رہا ہے، اس طرح کا میسج آیا۔ کسی سے ملنا یہ اس کی ہر بات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے نا۔ جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں، دکان، اور آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، مگر آپ کی دکان پر بے نمازی بھی آ رہے ہیں اور شرابی بھی آ رہے ہیں، جواری بھی آ رہے ہیں، آپ ان سے ہنس بول بھی رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ ان کرتوتوں سے بھی متفق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، نہ مطلب ہمارا کوئی گٹھ جوڑ ہے، لیکن ہم ظاہر ہے کہ یہ عام طور پر مسلمان ہی ہے نا، یہ ہمارے یعنی پاکستان میں تو مسلمان ہی ہوتے ہیں عام طور پر، تو اب ان سے ہم ملتے ہیں تو اس میں
فوائد ہوتے ہیں کہ یہ قریب آتے ہیں, یہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, شوبز والے بھی ہمارے یہاں آتے ہیں, جی ان کو بھی نمازی بناتے ہیں. اور ماشاءاللہ مطلب یہ کہ یہ تو ایک ایسی دعوت اسلامی ایسی تحریک ہے کہ سب کو ساتھ لے کر وایا مدینہ جنت کا راستہ لیتی ہے. متعدد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مطلب یعنی کہ بادشاہوں کے پاس جانا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جا کر نمرود کو نیکی کی دعوت دینا. تو اس طرح کے کئی واقعات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہمیں ملتے ہیں, پھر صحابہ کرام کے بھی ملیں گے, اور اولیاء کرام بھی بادشاہوں کے درباروں میں, خلفاء کے درباروں میں جا کر ان صاحبان نے نیکی کی دعوت دی ہے. تو ہم بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, ہم کوئی اپنا کوئی الگ سے کام نہیں کر رہے. شریعت کے مطابق جو اجازتیں ہیں اس کے مطابق کرنے کی کوشش ہوتی ہے. آپ کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور آپ کو تو ہمارا حصہ بن کر ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ واقعی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر یہ طبقے کو بھی دین کی دعوت دی جائے اور ان کو دین کے قریب کیا جائے. جناب آپ کے بارے میں ایک اور سوال آیا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو سنی ہے, وہ فرما رہے تھے کہ ہم موجودہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن جب خلفائے راشدین والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا. سوال یہ ہے کہ جب خلافت قائم ہو جائے گی تو پھر کیا سیاسی جماعت کی ضرورت ہوگی؟ اس وقت یہ سیاسی جماعت اور سیاستدان یہ اطلاعات چلیں گی نہیں. اچھا, یعنی میں اگر خلافت راشدہ کا دور آیا تو انشاءاللہ میں بھی خادموں کی کسی بھی مطلب کونے کھانچے میں کھڑا ہو جاؤں گا. اچھا, تو ظاہر ہے کہ میں پہلا سیاستدان تو میں حکومت تھوڑی کروں گا. یعنی مطلب الفاظ میں اب کوئی کہے کہ میرا بچہ تو چاند جیسا خوبصورت ہے تو آپ اس کے گلے پڑ جائیں. چاند جیسا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند میں تو روشنی نکلتی ہے, سمجھے, اندھیرا دور کرتا ہے. تمہارے بیٹے کو اندھیرے کمرے میں دیکھو تو خود وہ نظر نہیں آئے گا, یہ چاند جیسا کیسے ہو گیا؟ اور تمہارے بیٹے کے ناک, کان, آنکھ, اور چاند میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ مثال حسن میں دی جا سکتی ہے, حسن میں دی جاتی ہے عام طور پہ کہ چاند کی طرح حسین. تو اسی طرح یہ کہ ایک مبالغہ ہے یا ایک مثال ہے یا ایک اپنے جذبے کا اظہار ہے کہ اگر خلافت راشدہ والی حکومت آئی تو پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا. یعنی اب وہ الیاس جو ہے کہتا ہے میں غیر سیاسی ہوں, وہ کہے گا کہ نہیں اب میں غیر سیاسی نہیں ہوں. ویسے ایک اندر کی بات پوچھوں آپ سے, کیا واقعی فائنل ڈیسیجن ہے آپ کا اب نہیں آئیں گے سیاست میں؟ کوئی بڑی آفر آ جائے تو؟ کچھ بھی آ جائے. اچھا, فائنل ڈیسیجن الحمدللہ. ارے کہ الیاس ہر ایک دور میں انمول رہا ہے. کیا نہ جس کو گولی ہٹا سکی, نہ جس کو دھمکی ہٹا سکی. اور آپ کو سب میرے اخبار میں سرخیاں بھی چھپی, تو مجھے اپنے کوس سے الحمدللہ کوئی نہیں ہٹا سکا. تو یہ لالچ میرے کو کیا ہٹائیے. تقریباً 2003 میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا. اس کے سال 2 سال کے بعد ہی الحمدللہ میں نے مرکزی مجلس شورا کو ایک تحریری پیغام دیا تھا. اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر تمہیں کبھی دعوت اسلامی توڑنی ہو نا تو صرف یہ کام کرنا کہ یہ اعلان کر دینا کہ ہم سیاست میں آ گئے ہیں, تو دعوت اسلامی خود ہی ریزالو ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. ہم نے شروع سے ہی سیاست کا ذہن ہی نہیں دیا قوم کو, ہم نے مسجد کا راستہ دکھایا. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا مقصد ہے اصلاح کرنی ہے, آپ حکومت میں آ گئے تو اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا نا, سارے وسائل آپ کے پاس آ جائیں گے. خالی پاکستان کی اصلاح کریں گے؟ اگر کریں گے بھی تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور یہ بالکل ایک شیخ چلی کے خواب جیسا ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں گے. بہت لوگ چاہنے والے ہیں آپ کے, پتہ چل جائے گا. اچھا, ایسا ہے. دیکھو بندہ ایک بار بکتا ہے, اور میں بکا ہوا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کریم کے ہاتھوں میں بک کر کیا میں سودا کینسل کروں گا؟ سبحان اللہ. وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں پھر میں غلط فہمی دور کر دوں کہ اس کا مطلب میں یہ نہیں لینا کہ ہر سیاسی فرد جو ہے وہ برا ہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں سمجھنا. لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ. لکل فن رجال, کہ ہر فن کے مرد ہوتے ہیں, تو ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے, سمجھے. اب کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو اب ڈاکٹر جو ہوتا ہے ظاہر اس سے بدن کی اصلاح کروائی جاتی ہے. تو آپ سمجھیں کہ جب بدن کی اصلاح کر سکتا ہے, اتنا عقل مند اور ماہر ہے, تو یار اسکوٹر کی بھی اس سے اصلاح کروا لو. تو میرے لال یہ پنکچر بھی ڈاکٹر نہیں لگا سکے گا آپ کی سائیکل کا,
اب اسکوٹر اس سے بنوانے جا رہے ہیں. تو یہ مرد اپنی یعنی کہ یہ بدن کی اصلاح کر سکتا ہے دواؤں کے ذریعے کوشش کر سکتا ہے. اسی طرح جو انجینئر ہے وہ اپنا حساب کتاب کر سکتا ہے. تو یہ کہ ہر فیلڈ میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح سیاست والے بھی ہوتے ہیں, ان کی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں. ہماری یہ سوچیں ہی نہیں ہے, ہماری سوچ مسجد بھرو والی ہے. لوگوں کو نیکیوں کی طرف لاؤ, لوگوں کو خوف خدا کا درس دو, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام بھر بھر کے تقسیم کرو. تو ہم لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں. تو اگر ایک کی جگہ سب جمع ہو جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. اچھا, وہ آپ کے سوال کا حصہ یہ بھی تھا کہ جب آپ لوگ نہیں آئیں گے تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی معاشرے کی اصلاح کی کوشش تو کری رہی ہے. کتنے بے نمازی بنے, کتنے مطلب چور ڈاکو مبلغ بنے, اور کیسے کیسے گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ آ کر نیک بنے. اگر یہی کام آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں آ کر ہو سکتا ہے, اگرچہ این خیال است و محال است جنوں, تاہم اگر یہ سوچتے ہیں تو یہ معاشرے کی اصلاح تو ہو ہی رہی ہے بغیر سیاست میں آئے. تو اب یوں بھی سیاست میں آنے کی ہم کو ضرورت نہ رہی. جناب کیٹیگوریکلی بالکل واضح انداز میں فاؤنڈر آف دعوت اسلامی نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی کتنے سالوں سے یہ سوچ تھی. اپنی جو مین کیبنٹ ہے مرکزی مجلس شورا کو بھی آپ نے 20 ایئرز پہلے یہ لکھ کر دے دیا اور بڑا واضح بتا دیا کہ یہ وہ غیر سیاسی ہے اور غیر سیاسی ہی رہے گی. حضور مدنی چینل جو ہے وہ بڑا اچھا چینل ہے. اس طرح کا بھی ایک سوال آیا اور اس پر سنا ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دین کا کام کرنا کسی خاص تنظیم کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو آ جاؤ دعوت اسلامی میں. اب پوچھنا یہ ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے دعوت اسلامی میں آنا کیوں ضروری ہے؟ کیا بغیر دعوت اسلامی کے دین کا کام نہیں ہو سکتا؟ تو یہ تو آپ نے مبلغ نے کس نے کہا, کیا کہا, آپ نے کیا سمجھا. تو ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صرف دعوت اسلامی میں رہ کر ہی دین کا کام ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ, ایسا تو کبھی بھی نہیں کہا. دنیا میں کروڑوں مسلمان ایسے ملیں گے جنہوں نے دعوت اسلامی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, اور الحمدللہ اپنی اپنی جگہ پر باقاعدہ وہ مسلمان بھی ہیں اور ان میں دین کا کام بھی کرنے والے ملیں گے. تو ایسا کچھ ہے نہیں, یہ شاید غلط فہمی ہی ہے.